وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک کا تعلق جسم سے نکلنے کا ہے اور ایک کا تعلق انسان کے جسم پر طاری ہونے کا ہے۔ جسم سے نکلنے والی چیزوں میں پیشاب پیخانے کے راستے سے جو بھی چیز خارج ہوگی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور باقی جسم سے اگر خون نکلا اور بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا کسی کو قے آ گئی اور منہ بھر کر آ گئی، خواہ وہ قے پانی کی ہو یا کوئی کھانے کی ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھرنے سے کم مقدار میں ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بلغم کی قے ہے، یعنی صرف بلغم نکلا ہے، خواہ وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ سے خون نکلا اور آنکھ کے اندر ہی رہا، باہر نہیں نکلا، تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اگر آنکھ سے باہر نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر آنکھ میں درد ہے، تکلیف ہے، اور پھر پانی باہر نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، جسم سے خواہ خون نکلے، پیپ نکلے، یا کچا سا ایک پانی ہوتا ہے وہ نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ منہ سے خون نکلا اور وہ اتنی مقدار میں ہے جس سے ہم نے تھوکا تو ہمارا تھوک جو ہے وہ سرخ ہو گیا یا سرخی مائل ہو گیا، یعنی سفیدی نہیں، تو اس سے ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر زرد زرد ہے، پورا سرخ نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ بے ہوشی ہو جائے، خواہ بیماری سے ہو، مرگی سے ہو، یا کسی چوٹ لگنے سے بے ہوشی ہو گئی، یا خدا نخواستہ کسی آدمی نے نشہ کیا، اس نشے سے اس سے بے ہوشی ہو گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا کوئی آدمی سو گیا چت لیٹ کر یا پہلو پر، یا اس طرح سے سہارا لے کر کے سو گیا جس سے اس کا مقعد جو ہے وہ زمین سے اٹھا ہوا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے کسی بھی حالت میں نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی دیوار کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ سہارا لگا کر کے سو رہا ہے اور نیند اس کی ایسی ہے کہ اگر ہم اس سہارے کو ہٹا دیں تو وہ گر جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جسم میں کہیں کوئی پھوڑا ہے یا پھنسی ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جس سے خون نکلا، ہم نے جیسے ہی تھوڑا سا نکلا ہم نے اس کو صاف کر دیا، پھر نکلا پھر صاف کر دیا، تو اب دیکھیں گے آیا اگر ہم صاف نہ کرتے تو بہہ جاتا، اگر تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نہ بہتا تو پھر وضو نہیں ٹوٹا۔ اور جس کپڑے کو دھبا لگا ہے وہ کپڑا اگر اتنا ہے صرف دھبا لگا ہے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوا، لیکن اس کو دھو لینا چاہیے۔ اگر نماز کی حالت میں کوئی کہکا لگا کے ہنسا، کہکا لگا کے ہنسنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ہنسنے کی آواز جو برابر میں آدمی کھڑا ہے اس کو بھی سن گئی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ رکوع سجدے والی نماز ہے
اگر تو رکوع سجدے والی نماز ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ بالغ ہے. اگر یہ بالغ بھی ہے اور رکوع سجدے والی نماز بھی ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ آیا نماز میں یہ جاگ رہا تھا. ایسا تو نہیں کہ نماز میں تو تھا لیکن سویا ہوا تھا اور سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں اس نے کہکا لگا دیا. اگر نماز کی حالت میں تھا، نماز رکوع سجدے والی تھی اور جاگ رہا تھا، بالغ بھی تھا، تو پھر اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا. اور اگر سجدہ تلاوت کر رہا تھا یا نماز جنازہ تھی، اس میں کہکا لگا کر کے ہنسا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. اگر کہکا تو نہیں لگایا، نماز میں ہنسا اتنا کہ اس کے ہنسنے کی آواز صرف اس تک آئی، تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ گئی، وضو نہیں ٹوٹا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ پاک، ہمارے مردوں کو پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری مستورات کو پانچوں نمازیں گھر میں اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک، رمضان المبارک کی خیر و برکتیں نصیب فرما. اے اللہ، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اس ماہ مبارک میں رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین کو شامل فرما، اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما. اے اللہ، ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما. یا اللہ پاک، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.